تو سر اس پہ آ جاتے ہیں پھر کہ جنات قید کیے جاتے ہیں یا کیسے قید کیے جاتے ہیں، یہ بڑی ایک انہونی سی بات ہے، اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ نظامی صاحب یہ بڑا گہرا سوال آپ نے کیا جنات قید کرنے کے متعلق۔ بچپن میں ہم بے شمار سٹوریز سنتے رہتے ہیں اور ان سٹوریز کا ہر شخص کی زندگی پر ایک گہرا اثر ہوتا ہے، جو بچپن سے ہمارے ذہنوں پہ چیزیں نقش کی جاتی ہیں۔ والدین کہانیاں سناتے ہیں، بڑے بوڑھے سناتے ہیں یا کسی سے سن لیتے ہیں۔ تو مختلف جو سٹوریز ہیں ان میں سے بہت ساری سٹوریز جنات کے ساتھ لنک ہوتی ہیں، پریوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے ویسے آپ کو پریوں کے پتا ہوگا، لیکن کیونکہ ٹاپک ہمارا جنات کا ہے۔ جنات اور پریوں کی کہانیاں سنتے رہتے ہیں تو پھر دل میں بہت سارے لوگوں کے شوق بھی پیدا ہوتا ہے، یار جنات قید میں ہونے چاہیے۔ جس طرح یونیورسٹی کے اندر طلباء پڑھتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یار میرے پاس اگر جن ہو نا تو جب ایگزام آئے تو جن صاحب رات کو میرے سامنے سوال وہ کوشچن پیپر رات کو لے آئے، میں تیاری کر لوں اچھے سے۔ بہت سارے کام اس طرح، تو بہت سارے لوگوں کی ذہن کے اندر یہ شوق ہوتا ہے کہ یار جن قید میں ہونے چاہیے۔ تو اس طرح کا شوق مجھے بھی بچپن میں آیا، اچھا، کیونکہ یہ میری فیلڈ ہے جی، اور کچھ میری توجہ اس طرف زیادہ ہے، تو بچپن سے مجھے شوق تھا۔ تو مجھے تھا کہ یار جن ایک ہونا چاہیے بندے کے پاس، اچھا، اور جن سے بندہ مختلف کام کروائے، اس سے کام لے۔ اس شوق کو لے کے میں بھی اپنے گھر سے نکلا، مختلف عامل حضرات سے ملا کہ یار میں نے جن قید کرنا، جستجو لگ گئی آپ کو؟ جستجو لگ گئی۔ تو میں ایک عامل کے پاس گیا، میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں، ادھر ادھر کی کیا۔ جی جی، جن قید کرنے کے لیے میں گھر سے نکلا، عامل کے پاس پہنچا، کچھ سفارشیں بھی تھی کہ بھئی بچہ ہمارا ہے، بیٹا ہے، اس کی ذرا بات سنیں۔ تو بڑی انہوں نے شفقت کی، انہوں نے کہا اچھا آپ جن قید کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے ہم جناب آپ کی ہیلپ کریں گے۔ وہ عامل تھے؟ عامل تھے، عالم نہیں تھے؟ عالم نہیں تھے، عامل عامل تھے، ٹھیک ہے۔ تو میں ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ جس عامل کے پاس میں گیا تھا تو ایک ہاتھ سے اس طرح سگریٹ پی رہا تھا، کیونکہ یہ میں آج سے کوئی 10 سال 12 سال پرانی بات کر رہا ہوں، جب اس فیلڈ میں سٹارٹ میں ابتدا کی تھی، ابتدا میں سیکھ رہے تھے بہت ساری چیزیں۔ تو اب وہ ایک ہاتھ سے سگریٹ پی رہے تھے، ساتھ کہہ رہے تھے مل جائیں گے آپ کو، تو آپ اندازہ لگا لیں تو کس طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال عامل نے ایک سوال کیا مجھ سے، اس نے پوچھا کہ آپ حمزاد قید کرنا چاہتے ہیں یا جنات قید کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، اب یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ میرے لیے ایک نیا سوال تھا یہ بھی، ٹھیک ہے، حمزاد قید کرنا چاہتے ہیں یا جنات قید کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا جناب اس میں دونوں میں سے طاقتور چیز کون سی ہے، کیونکہ میرے دل میں تو تھا نا کہ زیادہ سے زیادہ کام لے، پھر مشکل ہو گیا کہ اب کون طاقتور ہے، کس کو رکھا جائے۔ میں نے عامل سے پوچھا کہ طاقتور کون سا ہے ان میں سے، سلیکٹ کروں تاکہ میں، اس نے کہا زیادہ طاقتور تو حمزاد ہے، اس سے زیادہ کام لیے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا بالکل میں بھی حمزاد کو قید کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے آپ مضبوط ذہن والے ہیں، مضبوط دل والے ہیں، اچھا، قابو کر لیں گے؟ میں نے کہا جی بالکل، میں ایک جنون کے حد تک پہنچ چکا تھا کہ بھئی میں نے جنات کو قید کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا بالکل میں نے حمزاد کو قید کرنا ہے۔ تو جو اس نے طریقہ بتایا وہ بڑا حیران کن تھا۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی نوجوان آدمی ہو، اس کی ڈیتھ ہو، اور ڈیتھ بھی اس کی ایکسیڈنٹ میں ہو، جب اسے دفنا دیا جائے اس کی قبر پر بیٹھ کے ایک آپ نے چلا لگانا ہے، ایک عمل کرنا ہے۔ اس نے عمل بھی بتایا، وہ تو میں اسکرین پہ شیئر نہیں کروں گا کیونکہ نوجوان بہت سارے تجربات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس نے کہا کہ آپ یہ عمل کریں، تو وہ جو ینگ آدمی جس کی ڈیتھ ہوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، اس کی قبر پہ بیٹھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ کمپلشن، ینگ آدمی، ایکسیڈنٹ کی ڈیتھ، اور اس کی قبر پہ جا کے یہ چلا، یہ کمپلشن تھی۔ جی، جب وہ دفن کریں تو اس رات کو آپ نے اس کی قبر پہ بیٹھ کے چلا لگانا ہے یہ۔ اچھا، تو اس کا حمزاد آ کے آپ سے رابطہ کرے گا اور وہ حمزاد آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ مختلف چیزیں اس نے بتائی۔ تو میں ظاہر بات عمر بھی اتنی نہیں تھی، شوق بھی تھا اور ظاہر بات جان بھی بچانی تھی اپنی، تو میں ذرا خوفزدہ ہو گیا کہ یار ایک طرف میں نے جن قید کرنا ہے اور دوسرا وہ میت اسی دن فریش اسے دفنایا ہے، پھر میں نے قبرستان میں بیٹھنا ہے، پھر جو میں نے چلا لگانا ہے اس سے جن حاضر بھی ہوگا، میرے ساتھ بات بھی کرے گا۔ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا نہیں جی اس سے کوئی آسان عمل بتائیں، یہ ذرا میرے لیے مشکل ہو، ذرا ہلکا جن دے دیں آپ، ہلکا جن دے دیں۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ نا ابھی سوچیں، جائیں آپ تو پہلی بات سن کے پریشان ہو گئے، ابھی آپ چند دن سوچیں دوبارہ آئیں۔ بہرحال میں واپس چلا گیا، اس نے کچھ نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور عمل کا کسی نے بتایا کہ یار وہ بندہ بڑا اچھا ہے، وہ آپ کی ہیلپ کرے گا۔ میں اس کے پاس چلا گیا۔ اچھا، اس نے جا کے میں نے اسے کہا کہ بھائی میرا مقصد ہے کہ میں جنات کو قید کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بھی یہی سوال کیا کہ آپ حمزاد قید کرنا چاہتے ہیں یا جنات؟ تو میں نے حمزاد کے بارے میں تو میں سن چکا تھا، میں نے کہا بھائی حمزاد نہیں چاہیے، کچھ جن کے بارے میں بتائیں، آپ جن چاہیے مجھے۔ ٹھیک ہے۔
تو اس نے کہا کہ پہلے تو شاگردی میں آنے کے لیے ایک پگڑی ہوتی ہے، وہ سر پہ پہنائیں، یہ وہ مختلف اس نے چیزیں بڑا، پھر شاگردی میں آتے اس کے اصول ہوتے ہیں. میں نے کہا میں حاضر ہوں، میں وہ کرنے کے لیے تیار. اچھا اس کے بعد اس نے کہا میں آپ کو جن کا عمل بتاتا ہوں، وہ جن آپ کی قید میں آ جائے گا. اچھا اچھا وہ ذرا تھوڑا سا کہہ لیں مذہبی ٹچ دینے کی کوشش کرتا تھا وہ عمل. اچھا اب وہ اس نے کیا کہا، اس نے کہا جناب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ سورۃ مزمل پڑھنی ہے، لیکن یہ پڑھنی ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کے ہے جہاں سے عام انسان نہیں گزرتے، یعنی ویرانے میں. اچھا اگین ایک مشکل کام. میں نے کہا اوکے. میں نے فوری سوچا تو میرے ذہن میں ایک کالونی آئی فیصل آباد میں، ایک کالونی آئی، وہ بک نہیں رہی تھی، ویرانہ ہو چکا تھا اور پلاٹ کے اندر گڑے بھی تھے. تو میرے ذہن میں آیا کہ وہ کھنڈرات والی جگہ ہے، وہاں کوئی جاتا بھی نہیں ہے، بکی بھی نہیں، کالونی بڑی پرانی بنی ہوئی تھی. ٹائم کیا بتایا، دن کا رات کا؟ ٹائم رات کا، یہ رات منسوب ہے اس سے. جی. اچھا اس نے کہا کہ آپ نے ایسی جگہ پہ جانا جہاں سے لوگ نہ گزرتے. میرے ذہن میں خیال ہے وہاں سے لوگ نہیں گزرتے. اچھا ایک تو گڑا تھا، میں نے کہا گڑے میں بیٹھ کے وہ چلا کر لوں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور جن بھی آ جائے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے جگہ سلیکٹ کر لی. اس نے کہا سورۃ مزمل پڑھنی ہے اتنی بار، کیونکہ میں تعداد نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے، اتنے دن پڑھنی ہے اور اتنی بار پڑھنی ہے. تو اسی جگہ پہ خاص ٹائم پہ پڑھنی، یعنی یہ والا جو ٹائم ہے نا اتنے بجے رات کے ہی آپ نے پڑھنی اور اسی جگہ پہ پڑھنی ہے. ذرا وقت کی پابندی کرنی ہے. اتنے دن کریں گے ایک جن آئے گا آپ سے بات چیت کرے گا. دورانیہ بھی بتا دیا، ٹائمنگ جو تھی وہ ہونی یعنی چاہیے، فکس ہو وہ کہتے تھے. اور پھر ایک جو عرصہ بتایا اس کے بعد وہ جن صاحب آ جائیں گے. جن صاحب آ جائیں گے. اچھا ملاقات کریں گے آپ سے، اور اس کے بعد کچھ چیزیں بتائیں کہ آپ نے اس طرح اس سے ڈیل کرنا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں جا کے کیونکہ جنون تھا تو میں نے وہ عمل شروع کر دیا. اس گڑے میں بیٹھ کے جا کے وضو کیا اور جا کے وہاں جا کے وہ آیت الکرسی پڑھ کے میں گیا اور میں نے عمل کیا. عمل سٹارٹ کیا. میری قسمت کچھ ایسی کہ چند دن گزرے تو بارش ہوئی بڑی شدید. اب وہ گڑا سارا پانی سے بھر گیا جس جگہ پہ میں بیٹھتا تھا. پلاٹ تھا. میں نے عمل سے رابطہ کیا. میں نے کہا سر ایک تھوڑا سا مشکل کا سامنا ہے. کیا کہتے؟ میں نے کہا جہاں بارش ہوئی تو وہ آپ نے کہا تھا کیونکہ اسی جگہ پہ بیٹھنا ہے، اسی ٹائم پہ جانا ہے، تو بارش ہوئی ہے تو گڑا سارا پانی سے بھر گیا ہے، تو کیا میں جگہ چینج کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا جگہ نہیں چینج کرنی، اسی جگہ پہ آپ نے پڑھنا ہے. اچھا. میں نے کہا لیں جی ادھر تو پانی کھڑا ہے 2-2 فٹ. تو میں نے کہا یہاں تو پانی کھڑا ہے. کہتے پانی کے اندر چلے جائیں. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے. میں بہرحال جنون تھا، پانی کے اندر گیا اور وہاں جا کے کھڑے ہو کے میں نے پڑھنا شروع کر دیا سورۃ مزمل کو. ایسا پڑھتے ہوئے میں کیا فیل کر رہا ہوں کہ سامنے سے بھینسیں آ رہی ہیں. اچھا. اور فیل کر رہا ہوں کہ ہاتھی یا بڑے بڑے جانور ہیں اندھیرے میں میری طرف آ رہے ہیں. یہ حقیقت آپ بیان کر رہے ہیں؟ حقیقت بیان کر رہا ہوں، یعنی میں یہ دیکھ رہا ہوں، فیل کر رہا ہوں، یہ فیلنگز میں چل رہا ہے کہ سامنے سے ایک ہاتھی آ رہا ہے یا بھینسیں آ رہی میری طرف چل رہی ہیں. تو میں بڑا پریشان ہوا دیکھ کے. بہرحال کیونکہ جنون تھا، جن بھی حاصل کرنا تھا، میں پڑھتا رہا. وہ ایک جملہ کہا جاتا نا ٹانگیں کانپتی ہیں. جی جی. تو وہ ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی تھی میری. تو پہلی ٹھنڈ میں پانی میں بیٹھے ہوئے تھے آپ، اوپر سے یہ سچویشن. جی. اچھا بہرحال بارش ہوئی تھی، میں نے عمل کیا، واپس آ گیا. گھر پہ آیا تو 103 پہ بخار. خوف تو تھا نا اندر. عمل سے رابطہ کیا. اس نے کہا نہیں اس طرح کے فیزز آتے ہیں، آپ نے چھوڑنا نہیں، وہ پڑھائی کرنی. میں نے کہا ادھر پانی کھڑا ہے جناب. کہتے آپ کچھ دوستوں سے وہاں سے پانی نکلوا دیں، جگہ وہی ہو، جگہ نہیں بدلنی. اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا اب تھوڑا سا میں یہاں اگر کہوں کہ شریعت جو ہے نا وہ کہتی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے نہیں اشارے سے پڑھ لیں. جی. شریعت رخصت کی طرف آ رہی ہے اور ان کے ہاں کوئی چھٹی نہیں ہے. آپ کو بھائی ادھر پانی کھڑا تو خشک جگہ پہ آ جائیں. جی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. بہرحال وہ پانی دوستوں سے نکلوایا اور میں نے وہ دن پورے کیے. آخری دن اب جی جن آئے گا آپ سے بات کرے گا. کوئی جن نہیں آیا، کسی نے بات نہیں کی. وہ وقت بھی ضائع ہوا اور اتنا کھپے بھی. اور بہرحال میں نے کہا یار اس کو ریکویسٹ کی گئی. کہتا نہیں آپ سے نا کچھ سستی ہوئی ہوگی، وہ سارا ملبہ میرے اوپر ڈال دیا، اس لیے آپ کے پاس جن نہیں آیا. اچھا اس نے اور بھی بہت ساری کہانیاں سنائی تھیں. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ وہ جو مجھے بھینسیں نظر آئی، باقی چیزیں کیا وہ ریالٹی میں تھی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ہسٹری چھپی ہوئی ہے. میں جس عمل کے پاس جاتا تھا تو وہ مجھے پینک کرنے کی کوشش کرتا تھا، خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتا تھا. یہ جس نے عمل آپ کو بتایا تھا؟ جی. اچھا. اب جب اس عمل کے پاس بھی میں گیا تو میں کچھ کہانیاں ایسی سناؤں گا جو اکثر عامل حضرات معاشرے میں سنا کے خوف پھیلاتے ہیں. حقیقت میں کئی مرتبہ وہ جن نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ تخیلات میں جو انہوں نے آپ کے پکچریں سیو کر دی ہوتی ہیں، بندہ وہ ویژولائز کرتا ہے وہی چیزیں جو آپ کے بیک اینڈ میں فیڈ ان ہو جاتی ہیں. فیڈ ان ہو ٹھیک ہے. ویری ٹرو. اب جب میں ان کے پاس کہا کہ میں نے جا کر کہا جن پکڑنا چاہتا ہوں، تو اس نے کچھ کہانیاں سنائی تھی
ان کہانیوں کی وجہ سے میرے تخیلات پہ فیل ہو رہا تھا, کیونکہ جس دن میں پانی میں داخل ہو رہا تھا تو میرے ذہن میں چل رہا تھا کہ آج خیر نہیں ہے. جب فیلنگز آئی اور وہ عامل نے کچھ کہانیاں بھی سنائی تھی, وہ بھی ساری چیزیں ذہن میں آئی, تو ان کہانیوں کی بدولت مائنڈ میں پڑی ہوئی پکچریں سامنے آئیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے, اور وہاں خوف کی کیفیت میں مجھے بالکل سامنے فیل ہو رہا تھا کہ شاید اندھیرے میں کوئی چیز میری طرف چل کے آ رہی تھی. وہ کہانیاں سناؤں آپ کو, بڑی مزے کی ضرور تھوڑا سا شیئر کریں. وہ کہانی, پہلی کہانی عامل نے یہ سنائی, اس نے کہا کہ آپ کی طرح ایک لڑکا آیا تھا ہمارے پاس, وہ بھی کہتا تھا میں نے جنات کو قید کرنا, اس کے ساتھ کچھ عجیب و غریب معاملات ہوئے تھے, سناؤں؟ میں نے کہا بالکل. اس نے کہا کہ وہ لڑکا جب گیا, اس نے ایک دائرہ لگایا اپنے ارد گرد, جب اس دائرے میں بیٹھ کے وہ پڑھائی کر رہا تھا تو اس کو عجیب و غریب معاملات کا سامنا کرنا پڑا. اچھا, اس نے کریٹ کر دی سٹوری پہلے. اب مجھے فرسٹ پہ وہ ذہن بنا رہا ہے, اچھا کیا ہوا, میں بھی انٹرسٹ, کیونکہ میں اس فیلڈ میں جانا چاہتا تھا. پھر کیا ہوا جی؟ تو ہوا یہ کہ وہ جب دائرہ لگا کے اس نے عمل شروع کیا تو اسے ایک بہت بڑا جن نظر آیا. جب ایک جن نظر آیا تو اس کے ساتھ بھی بہت سارے جن تھے جو اس کے ماتحت تھے, یہ سردار تھا. تو بہت غصے میں لگ رہے تھے. جب بہت غصے میں لگ رہے تھے تو اچانک سے سامنے سے ایک بکریوں کا ریوڑ نظر آیا اس لڑکے کو جو چلا لگا رہا تھا. جن بھی نظر آ رہے ہیں, وہ ریوڑ بھی نظر آ رہا. تو جن غصے میں تھا تو جن کے ساتھ والے جنہوں نے کہا جناب بڑی بھوک لگ رہی ہے, کوئی کھانے پینے کا بندوبست کرو. اس نے کہا وہ سارا ریوڑ کھا جاؤ بکریوں کو. یہ نہیں کہا جو سامنے پہلے اس کو ہی کھا جاؤ, اس طرف جو چلا کر رہا تھا. اچھا, آخر پہ آتے اسی طرف ہی آلہ تھا. تو اب کہتے وہ بکریوں کا ریوڑ کھا جاؤ. اوکے, اب وہ بکریوں کا ریوڑ کہتے میرے سامنے کھا گئے. یہ لڑکا خود نہیں بتا رہا کہ میرے ساتھ, یہ عامل نے مجھے سنائی, ہو سکتا ہے وہ کہانی ہی ہو, سٹوری سنائی اس نے میرے مائنڈ میں ڈالنے کے لیے. اچھا, اب اس نے کہا, تھوڑی دیر بعد اس نے کہا جناب بھوک ختم نہیں ہوئی. کہتا کافی ساری گائے سامنے سے آ رہی تھی. اس نے کہا یہ بھی کھا جاؤ. کہتا وہ بھی کھا گئے. پھر تھوڑی دیر بعد وہ بڑے جن کو چھوٹے جن کہتے ہیں بھائی بھوک بہت لگ رہی ہے, تو اس نے کہا کہ وہ انسان آ رہے ہیں نا سامنے کافی سارے, ان کو بھی کھا جاؤ. کہتا ان کو بھی کھا گئے. اب کہتے وہ لڑکا جو چلا لگا رہا تھا نا, اب اس کے بعد پھر جنات نے کہا کہ ابھی بھوک ختم نہیں ہوئی. تو عامل نے, وہ جن نے بڑے نے کہا کہ یہ جو بیٹھا ہے جناب اس کو کھاؤ. تو کہتا اس نے وہ دائرہ جو لگایا تھا اس سے نکل کے دوڑ لگا دی, بھاگ پڑا. جب اس دائرے سے نکلا تو جنات نے پکڑا جناب, اسے مارا. یہ وہ اب دیکھیں نا, یہ میرے تخیلات میں بیسیکلی وہ عمل سیو کر رہا تھا, چیزیں فیڈ ان کر رہا تھا چیزیں. بالکل, یہ کہانی سنانے کا مقصد ہے کہ موجودہ دور میں بھی بہت سارے لوگ شوق رکھتے ہیں جنات کو قید کرنے کا, دھوکے میں وقت ضائع کریں گے, عاملوں کے ہاتھ چڑھیں گے. یہ کہانیاں ہیں, یہ ان کو بھی سننے کی اس طرح کی ملیں گی. اور ایسے عامل ابھی بھی موجود ہوں گے جو لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہوں گے, اور لوگ بن رہے ہوں گے خوشی خوشی. بلکہ ایک تو اس نے اس طرح کی کہانی سنائی, کہتے ہیں ایک آدمی نے چلا لگانے کے لیے بیٹھا, اس نے ایک دائرہ بنایا, اس میں بیٹھ گیا. تو اس کے 39 دن مکمل ہو چکے تھے, 40واں دن تھا. تو جناب جو اس نے دائرہ لگایا تھا نا, تو لوٹا پانی والا اس نے رکھا ہوا تھا, وہ تھوڑا سا دائرے سے باہر رہ گیا. بس اتنی دیر تھی, اس کی وہ چلے والی جگہ ٹوٹ گئی. تو جنات اسے اٹھا کے لے گئے اور بڑا مارا. یہ وہ اب ایک پریشر کریٹ کرتے ہیں. اچھا, اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہوتی ہے. پریشر اس لیے کریٹ کرتے ہیں کہ بندے کو اتنا پزل کرو, خوفزدہ کرو, وہ کہے جی بابا جی کچھ آسانی سے آپ ہی دے دیں مجھے. ٹھیک ہے, جب وہ کہیں گے آپ ہی دے دیں تو کہیں گے بیٹا آپ 2 سال ذرا آپ کو خدمت کرنی پڑے گی. 2 سال تک وہ جب شاگردی میں آئے گا تو اس کے پرسنل کانٹیکٹس کو یوز کرتے ہیں. بالکل, ظاہر بات وہ کسی کا بیٹا ہے, کسی کا بھتیجا ہے, کسی کا چچا بھی ہو سکتا ہے. تو ان کے گھر میں کوئی ایسی وہ کہانیاں جا کے سنائے گا, یہ وائرس آگے پھیلے گا, وہ پھر بابا جی کو جا کے پروٹوکول دے گا, صرف اپنے جن کے چکر میں پورا ایک سلسلہ چلے گا وہاں سے, پورا ایک سلسلہ چلے گا. تو یہ ساری کہانیاں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم سنتے رہیں, ان کا ریالٹی کے ساتھ, حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, سوائے بے وقوف بنانے کے. اور دوسری بات یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ, جی جی, اب جس طرح میں علاج کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اب میں اس فیز سے گزرا ہوں. اگر میں نیگیٹو علاج کرتا ہوتا تو جس فیز سے گزرا ہوں, میں نے بھی تو وہی کہانیاں سنانی تھی نا جو بچپن میں سن رکھی تھی. جی, ایک عمل ہے, اس کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے یا خوف زدہ کیا جاتا ہے, تو جب وہ عمل بنتا ہے تو اس نے بھی تو معاشرے میں خوف پھیلانا ہے نا, ڈرانا ہے, کیونکہ اسے بھی شروع میں ڈرایا گیا تھا. تو بیسیکلی معاشرے میں جس طرح مجھے وہ بھینسیں آتی ہوئی فیل ہوئی, معاشرے میں اکثر عامل حضرات کا اپنا ہی پھیلایا ہوا خوف ہے اپنی دکانداری چلانے کے لیے. اس کے پیچھے ریالٹی نہیں ہوتی. اسلام نے جنات کے بارے میں بتایا ہے, جادو کے متعلق بتایا ہے, لیکن ہم اتنا ہی مانیں گے جتنا اسلام نے بتایا, اتنا نہ مانیں جتنا عمل کہتے ہیں. عامل جس طرح کہتے ہیں انہیں کریٹ کیے ہیں جو چیزیں. اسلام نے ہمیں جنات کے بارے میں بتایا ہے, جتنی طاقت اسلام بتاتا ہے نا, صرف ہمیں اتنی ماننی چاہیے.